بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے یہ مضمون پڑھا، سنا، سمجھا کہ مشرکین عرب بجائے مسئلہ ماننے کے، ایمان لانے کے، الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ مشورہ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی فرمائیں، ہمارے لیے کچھ گنجائش اور رعایت برتیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا دکھ اور رنج پہنچا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسئلہ حق کو قبول کرتے، اسے تسلیم کرتے، الٹا مجھے مشورہ دینے آئے ہیں، مجھے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کچھ نرمی کریں، مل جل کر گزارا کریں، مصلحت رواداری کو ملحوظ رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت افسردہ ہوا، غم زدہ ہوا. یہ کیفیت ابھی چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو مقصد لے کر کے آئے تھے وہ ان کا مقصد تو پورا ہوا نہیں اور ہونے والا بھی نہیں، اور آپ میرے پیغمبر معصوم ہیں، میں رب کی حفاظت میں ہیں، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے، تو ان کا یہ مقصد تو کبھی پورا ہونا ممکن ہی نہیں کہ آپ دین کے بیان کرنے میں، مسئلہ میں کچھ اپنی طرف سے گنجائشیں نکالیں، ڈنڈی ماریں. یہ تو آپ کی شان سے بعید ہے. یہ چال تو ان کی ناکام ہو گئی. تو یہ اب ایک دوسری اور آخری چال چلیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو مکہ معظمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے. ان کی طرف سے ظلم، بربریت، تشدد بڑھ جائے گا، اور مکہ مکرمہ کی کشادہ زمین کو آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر تنگ کر دیں گے، اور آپ کو زبردستی، جبرن
حالات ایسے پیدا کریں گے کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو یہ پہلے سے بڑھ کر میرے محبوب کے لیے تکلیف دہ بات تھی۔ پہلے بھی غم زدہ ہے، افسردگی ہے، اب مکہ معظمہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس میں یا اللہ تیرا گھر بیت اللہ موجود ہے، جس کا دیدار کر کے میں اپنے دل کے غم کو ہلکا کر لیتا ہوں، کمی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اسے بھی جدائی، اس سے بھی مجھے دور کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید پریشان ہوئے، آپ کا دل مبارک دکھا، تکلیف ہوئی، افسردگی محسوس کرنے لگے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، پہلے رسولوں سے، پیغمبروں سے، ان کی قومیں بھی ایسا کچھ کرتی آئیں، انہوں نے بھی قربانیاں دیں اور پہاڑ استقامت کے بن گئے اور دین اسلام پہ ڈٹ کر رہے۔ تو پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا کچھ پیش آتا رہا، آپ کے ساتھ بھی ایسا قوم کی طرف سے سامنا کرنا پڑے، تو اس میں ثابت قدمی کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، زیادہ پریشانی اور غم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے پیغمبروں کا اور ان کی قوموں کا حال ذکر کیا، اور ساتھ ایک جملہ دیا کہ ہمارا پھر قانون اور دستور یہ ہے کہ جو قوم پیغمبر کے مقابل اس حد تک پہنچ جائے تو وہ قوم بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی، وہ بھی زیادہ دیر چین اور سکون سے نہیں رہ سکتی، ہمارا عذاب آتا ہے اور قوم کو ہلاک اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی ثابت قدم رہیں، اگر آپ کو مکہ چھوڑنے پر انہوں نے مجبور کیا تو یہ بھی زیادہ دیر مکہ میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اور پھر کائنات والوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اللہ نے پچھلے مکہ کے کفار کو بھی زیادہ دیر ان کی موج اور مستی میں رہنے نہیں دیا۔ 2 سال پورے نہیں ہوئے کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں وہاں انہیں مروا دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو فرمایا میرے پیغمبر یہ آزمائش تو ضرور ہے، لیکن آزمائش دائمی نہیں ہوتی، وقتی ہوتی ہے۔ وقت آتا ہے امتحان کا، آزمائش کا، گزر جایا کرتا ہے۔ آزمائش اور امتحان ضرور ہے لیکن دائمی نہیں، وقتی ہے، اس لیے آپ ثابت قدم رہیں۔ باقی آپ کا رہا افسردہ ہونا، پریشان ہونا، دل میں تکلیف کا محسوس کرنا، دل کا مغموم ہونا، یہ تو ظاہر ہے، بشری تقاضا ہے، یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ لازماً پیش آئیں گی۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کی فکر کرنے کی بھی نہیں ضرورت۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں، علاج بتا دیتا ہوں، اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہوگا، دل کے سارے دکھ، پریشانیاں اور غم دور کرنا میں رب کا کام ہوگا۔ کسی کو کوئی مولوی وظیفہ بتلاتا ہے، کوئی پیر وظیفہ بتلاتا ہے، کوئی صوفی بتلاتا ہے، میرے محبوب کی شان پہ قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں تو خود اللہ وظیفہ بتلاتا ہے۔ وظیفہ بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس میں نفع اور فائدہ پوری امت کا رکھ دیا کہ تمہیں بھی پریشانیاں اور طرح طرح کے غم اپنی لپیٹ میں لیں گے، اگر ان سے نجات اور خلاصی چاہتے ہو تو اسی نسخے پہ عمل کرنا جو نسخہ دیا میں رب نے ہے، استعمال میرے محبوب نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج شومی قسمت
کہ قوم کا اس کی طرف دھیان بالکل نہیں ہے. قوم مادہ پرستی کا شکار ہے، مادیت کا دور ہے. ہم جب کسی بھی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، دل غم زدہ ہوتا ہے، بے چینی بے سکونی محسوس کرتے ہیں، تو اول ہم دنیا کے اسباب کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں اطمینان اور سکون ڈھونڈنے لگتے ہیں، دنیا کے اسباب کے پیچھے لگ کر اپنے دل کا غم دور کرنا چاہتے ہیں کہ دولت بہت ہی جمع کر لوں، یہ غم پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مکان کوٹھی بنگلہ اچھا اور عالی شان بنا لوں، پریشانیاں ٹل جائیں گی، دنیا کا عہدہ اور اقتدار حاصل کر لوں تو یہ میرے غموں کا ازالہ ہو جائے گا. یہ دنیا کی بھاگ دوڑ مزید بڑھا دیتے ہیں، مزید دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور شیطان نے ہمیں اس سمت پہ ڈال دیا کہ اس میں تیری پریشانیوں کا تدارک ہے، ازالہ ہے، اس میں تیرے دل کے غم دور ہوں گے. لیکن تجربہ کر بیٹھے ہو، جوں جوں آگے آدمی بڑھتا ہے اتنے ہی غم بڑھتے ہیں، پریشانیاں اور بڑھتی ہیں، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. تو یہ راستہ شیطان ہمیں دکھلاتا ہے، وگرنہ دنیا کی دولت، عالی شان مکان، اعلیٰ سواری، اعلیٰ اور عہدہ اور اقتدار کا مل جانا، یہ دنیا کا ساز و سامان اور نعمتوں کا میسر آ جانا، یہ پریشانیوں میں اضافے کا باعث تو ہو سکتا ہے، دل کی پریشانیوں کو ان کے ذریعے دور نہیں کیا جا سکتا. ایک تو ہمارا رخ یہ ہوتا ہے، اور یہ سب سے اول ہوتا ہے، کیا دیندار طبقہ اور کیا عامی طبقہ. اور جو زیادہ دیندار اور نیکوکار ہوتے ہیں تو ان کا قدم بڑھتا ہے پیروں کی طرف. بے دین قسم کے پیر، دیندار نہیں. اللہ نے ہمیں بھی موحد پیر دیا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے. بے دین پیروں کی طرف قدم بڑھتا ہے. کیوں؟ میاں جی کے پاس جائیں، پیر صاحب کے پاس جائیں، کوئی تعویذ لکھ کر کے دے گا، دلوں کا غم دور ہوگا، کوئی وظیفہ بتلائے گا، کوئی دم ڈلوائیں گے، کچھ فلاں کریں گے فلاں کریں گے. کوئی صوفی کے پاس جاتا ہے، مجھے کچھ وظیفہ بتاؤ، کلام پڑھ کے دو. یہ بھی طرح طرح کے راستے ہم اختیار کرتے ہیں، اور ان میں بھی اکثر جو راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں. تعویذات کا مروجہ تعویذات، اس کا معاملہ دیکھیں تو سراسر انسان کے لیے خسارے کا سودا ہے، سراسر خسارے کا سودا ہے. اور جو وظائف بتلائے جاتے ہیں وہ بھی اکثر گمراہ کن ہوتے ہیں. ایک تو ان کے الفاظ کلمات بالکل من گھڑت ہوتے ہیں، کہیں قرآن و حدیث میں ان کا ثبوت نہیں ہوتا، اور جو الفاظ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہوں ان کے پڑھنے کی حیات، طریقہ، وقت اور اس میں کئی قیودات ایسی لگا کر کے دیتے ہیں کہ جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا. فلاں وقت یہ وظیفہ کرنا ہے، فلاں حالت پہ بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اتنے دن کرنا ہے، یہ آیت، یہ وظیفہ، یہ دعا اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. یہ جو اوپر شرطیں لگائی جا رہی ہیں، اس سے پوچھو بھئی اس کا کہیں ثبوت ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارے بزرگوں کے تجربات سے یہ بات ملتی ہے. تیرے بزرگ کا تجربہ اپنے کھاتے میں رہے وہ دین نہیں بن سکتا. ہوگا تجربہ، بزرگوں کا معاملہ ہے، ہم بے ادبی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ دین نہیں. دین وہ ہے جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہو. جو وظائف ثابت ہیں ان کا پڑھنا حق ہے، وہ پڑھنے چاہیے، لیکن ان کے پڑھنے کے طریقے میں، تعداد میں، یہ جو اپنی طرف سے شرطیں لگائی جاتی ہیں یہ جائز اور درست نہیں ہے. تو لوگ بھاگتے ہیں ان چیزوں کی طرف. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ بتلایا اور اس کو قرآن کریم میں ذکر کر دیا. اس سے خوبصورت اور اس سے مستند اور بہتر وظیفہ کوئی اور ہو سکتا نہیں.
دیکھو اور اس پر عمل کرنے کی بھی آج سے کوشش کرو. دلوں کے غموں کو دور کر دینا، دینی پریشانیاں ہوں یا دنیاوی پریشانیاں ہوں، دین کا غم ہو یا دنیا کے غم ہوں، سب دل کے غموں کا اور دکھوں کی دوا. یہ وظیفہ ہے جو اللہ نے بتلایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھو کیا بتلایا، فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم قائم کرو، اقیم قائم کرو. الصلاۃ کا الف لام جنس کا ہے، معنی جمع والا ہے. الصلاۃ نمازوں کو، قائم کرو نماز نہ نمازوں کو، جمع کے معنی میں ہے. لِدُلُوکِ الشَّمْسِ، یہ لِدُلُو کی جو لام ہے پہلی، یہ لام بادہ کے معنی میں ہے، بعد ڈھلنے. دلوک کا معنی ہوتا ہے ڈھلنا، لام کا معنی بعد، بعد ڈھلنے الشمس سورج کے، بعد ڈھلنے سورج کے، الا تک طرف، غسق، غسق کا معنی اندھیرا، اللیل رات کا. سمجھنا، اقیم الصلاۃ قائم کرو نمازوں کو، لِدُلُوکِ الشَّمْسِ بعد ڈھلنے سورج کے، اِلیٰ غَسَقِ اللیل اور طرف رات کے اندھیرے تک، رات کے اندھیرے تک اپنی نمازوں کو قائم کرو. سورج کا ڈھلنا دو وقتوں پر ہوتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں معروف ہے دوپہر کا وقت، سورج زوال سے جب وقت کراس ہو تو کیا کہتے ہو؟ سورج ڈھل گیا، یہی کہتے ہو. دوپہر کا وقت جو زوال کا وقت ہے، اس سے جب وقت آگے نکلے تو کہتے ہیں اب سورج ڈھل گیا. اور دوسرا ہے غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے کا وقت، 15-20 منٹ پہلے کا وقت، کہ وہ بھی وقت ہے سورج کے ڈھلنے کا. ڈھلنے کا معنی وہاں غروب ہونے کا. تو یہ دو وقت ہیں. اسی طرح الی غسق اللیل، غسق کا معنی اندھیرا، اس کے بھی دو درجے ہیں. ایک اس کی ابتدا ہے مغرب کا وقت، سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا ہلکا ہلکا آنا شروع ہونے لگا، تو یہ ہے اس کی ابتدا. اور ایک غسق ہے جب رات کا اندھیرا خوب چھا جائے، یہ عشاء کے لگ بھگ کا وقت، جب بالکل اندھیرا سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور خوب چھا جاتا ہے. تو مانا اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لِدُلُوک بعد ڈھلنے، بعد ڈھلنا دوپہر کا ہو یا سورج کے غروب ہونے والا وقت ہو، دونوں اس میں شامل ہیں. الشمسہ سورج کا، الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، خواہ وہ اندھیرے کی ابتدا مغرب کا وقت ہو یا اندھیرے کا عروج اور جوانی کے خوب چھا جائے عشاء کا وقت ہو، یہ دونوں کو شامل ہے. تو اس میں فرمایا نمازوں کو قائم کرو. بات سمجھ آئیے کہ مشکل ہو گئی؟ نمازوں کو قائم کرو دوپہر کے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا چھا جانے تک. حاصل معنی یہ نکلے گا، ابتدا سورج کے ڈھلنے سے، دوپہر کے وقت جو زوال کے وقت ڈھلنا ہے، اس وقت سے لے کر سورج، اس وقت سے لے کر اندھیرے کے خوب چھا جانے تک جو عشاء کا وقت ہے، اس دورانیہ میں، اس درمیانی وقت میں نمازوں کو قائم کرو اپنے اپنے وقتوں پر. کتنی نمازیں آ گئی اس میں؟ 4، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس میں 4 نمازوں کا ذکر آ گیا. 5ویں وقرآن الفجر، وقرآن الفجر. قرآن یہاں قراءت قرآن کے معنی میں ہے،
اور قرآن کی قراءت کرو، خوب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، الفجر فجر کی نماز میں، الفجر صبح کی نماز میں، انا بے شک، قرآن الفجر قرآن کا پڑھنا فجر کی نماز میں، بالخصوص کانا ہے مشہودن حاضر کیا گیا ہوا یہ وقت۔ یہاں پہ 4 نمازوں کو اللہ نے ایک ہی جملے میں بند کر دیا، ان کے الگ الگ نام نہیں لیے۔ سورج کے ڈھلنے دوپہر والے وقت سے لے کر رات کے چھا جانے عشاء کے وقت تک نمازوں کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ الگ الگ ظہر عصر مغرب عشاء کا نام اور تعارف نہیں کروایا، ایک ہی جملے میں ان 4 نمازوں کو بند کر دیا، ذکر کر دیا۔ لیکن جب وقت آیا اور تذکرے کی باری آئی صبح کی نماز کی تو الگ کر کے ذکر کیا، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ۔ اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ ذرا نماز پڑھنی مشکل ہے، بستر چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، سردی برداشت کرنی پڑتی ہے، ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، بستر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس کی الگ اہمیت کے طور پہ اس کا تذکرہ کیا۔ اور اس میں ہمارے لیے ترغیب ہے کہ صبح کی نماز میں کبھی غفلت اور سستی نہ کرو۔ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو منافقین ہیں یہ دن کی نمازیں تو پڑھ لیا کرتے تھے، ظہر عصر مغرب، یہ تو مشکل نہیں ہے اتنی، لیکن عشاء کی نماز وہ بھی مصروفیت کا اور سکون کا وقت ہو جاتا ہے، اور صبح کو اٹھنا دشوار اور مشکل ہوتا ہے، تو وہ ان 2 نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء اور صبح کی نمازوں میں غفلت کرنا یہ منافقین کا شیوہ اور عادت ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اس سستی کو دور کرو۔ مجھے یہ انتہائی برا محسوس ہوتا ہے کہ درس کے کئی سامعین جو بڑے مخلص موحد ساتھی ہیں وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں غفلت کا شکار ہیں۔ شاید یہ شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ درس قرآن سنتے ہو، موحد ہو، دین کی اللہ نے سمجھ اور فہم عطا کیا، اب نمازوں میں کیا رکھا ہے، نماز کی کوئی اہمیت اب نہ رہی۔ تو یاد رکھیں اس دینداری اور موحدی کی بقا اور سلامتی، ایمان اور توحید کی بقا دل و دماغ میں بھی اسی نماز سے وابستہ ہے۔ اس کے لیے نماز کا پانی لگانا ایمان والے پودے کو ضروری ہے۔ تو یہاں سبق میں کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دل کے دکھ اور غم دور کرنے کا نسخہ کیا دیا؟ نماز کی پابندی کرو، پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کی اقامت اور حفاظت، اس کا اہتمام آپ کے ذمہ ہے میرے محبوب۔ دلوں کے غم اور دکھ دور کر کے اطمینان اور سکون کی زندگی عطا کرنا، یہ میں رب کے ذمہ ہوں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ نسخہ ہے میرے دوستو جو کائنات کے رب نے عطا کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن لا ریب کلام میں اس کا ذکر کیا اور اس کو جگہ دی کہ جو انسان کی ہر قسم کی ہر طرح کی غم اور پریشانیوں کو دور کر دینے کے لیے کافی و شافی ہے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھو، اللہ کے کاموں کا تجربہ کرنا نہیں چاہیے، پر کبھی اسے آزما کر کے دیکھو کہ صدق دل سے اور سچے نمازی بن کے نماز کو اپنے ٹھیک وقت پر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ چند دن نہیں گزریں گے کہ زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، دلوں میں اطمینان اور سکون کی فضا ہوگی۔ خواہ جیب میں کچھ ہو یا نہ ہو، دل میں سکون ضرور ہوگا۔ آج جیب میں سب کچھ ہو تب بھی دل بے سکونہ ہے۔ جب نماز کی حفاظت اور اقامت اور پابندی ہوگی، پھر جیب میں کچھ ہونا ضروری نہیں،
हो तब भी ठीक है, लेकिन दिल का इत्मीनान और सुकून बरकरार रहेगा। हदीस पाक में आता है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते, काफरों के सिताए हुए, हारे और थके हुए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन लोगों को अल्लाह की तौहीद कुरान सुना सुना कर जब वापस आते, दिल बड़ा परेशान होता। या अल्लाह, बेलौस इनकी खिदमत करता हूं, जन्नत की राह दिखाता हूं, हिदायत की तरफ बुलाता हूं, कैसी कौम के साथ वास्ता पड़ गया, उल्टा मेरे ऊपर जुल्म और जबर करते हैं, मेरे सहाबा के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करते हैं। तो बशरी तकाजों की वजह से दिल तो परेशान होता है कि या अल्लाह यूं क्या हो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम जब परेशान होते तो फरमाते, बिलाल किधर है, बिलाल को बुलाओ, रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत बिलाल हाजिर खिदमत हो जाते। आप फरमाते, बिलाल अज़िन अज़िन, अजान पढ़ो अजान पढ़ो। हजरत बिलाल अजान पढ़ते, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू करते। जब नमाज से फारिग होते तो मुस्कुरा उठते मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले गम है, परेशानी है, चेहरे अनवर पे अफसुर्दगी है, अजीब सी कैफियत और समा है, लेकिन जब 2 रकअत पढ़कर मेरा महबूब सलाम फेरता है, नमाज से फारिग होता है, तो चेहरा गुलाब के फूल की पत्तियों की तरह निखरा हुआ खिलखिला उठता है। हजरत बिलाल करीब होकर पूछते हैं, महबूबम खैरियत तो है, मुस्कराने और तबस्सुम फरमाने की कोई वजह? फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया कि मैंने नमाज को अभी मुकम्मल नहीं किया कि रब ने मेरे दिल के सारे गम दूर कर दिए। हम दुनिया में सुकून ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं, दुनिया को मजीद जमा करने के लिए भाग दौड़ करते हैं, उन चीजों में सुकून और इत्मीनान नहीं है। सुकून और इत्मीनान है तो रब की इबादत में है, रब की ताअत में है, रब की याद और जिक्र में है, जिसका बड़ा फर्द वो नमाज है। ये अल्लाह की याद का जरिया और अल्लाह के साथ हम कलामी का जरिया है। इसी को दूसरे मकाम पे फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आयत मशहूर है, तब निकालनी जरूरी नहीं है। अला, खबरदार, कानून रब ने बयान कर दिया। अला, खबरदार, बिज़िक्रिल्लाह, बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस के साथ इसको पढ़ने में, पढ़ाने में, समझने में, समझाने में, इसकी तिलावत करने में फरमाया बिज़िक्रिल्लाही, अल्लाह की याद और अल्लाह की किताब के साथ जुड़ने में फरमाया तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान है, दिलों का सुकून है और दिलों का चैन है कि अल्लाह करीम ने इत्मीनान और सुकून दुखी दिलों की दवा बनाया ही अपनी याद, जिक्र और इबादत को है। खा वो कुरान के सीखने सिखाने की सूरत में हो या नमाज की सूरत में हो, ये सब रब की इबादत, उसकी याद है। जब आदमी इसमें मशगूल हो तो अल्लाह दिल के गम दूर कर देता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस का जुमला है, आप अक्सर दोस्तों को याद होगा पर उस पर हम गौर नहीं करते। फरमाया, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। क्या माना? आंखों की ठंडक का क्या मतलब होता है? आंखें ठंडी हो जाती है नमाज में। आंखों की ठंडक किनाया है दिल के सुकून और दिल की ठंडक से। कहते हो ना, तुझे तो देखकर मेरी आंखें ठंडी हो गई हैं। कोई मुहिब अपने महबूब को देखकर क्या मतलब होता है? आंखें तो बर्फ रखने से, ठंडा पानी डालने से भी ठंडी हो जाती है। जहरी आंखों की ठंडक मुराद नहीं, ये किनाया है इत्मीनान कल्ब से, ये किनाया है दिल के चैन और सुकून से। तो मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। क्या माना? मेरे दिल का सुकून और चैन, मेरे दिल का इत्मीनान फिस्सलाह, वो किस में है? नमाज में है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, परेशानियों का तदारुक
جب نماز میں ہے تو امتی کے لیے بھی تو وہی ذریعہ شفا ہے، وہی نسخہ کامیاب ہے اور نسخہ کیمیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وقرآن الفجر، فجر کی نماز کو الگ ذکر کیا، ایک تو اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ اس کا خاص دھیان رہے کہ اس میں غفلت نہ ہو، اور دوسرا اس لیے بھی کہ قرآن الفجر، قرآن تو باقی نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے لیکن لمبی قراءت اور خصوصیت کے ساتھ جو قراءت ہے وہ کون سی نماز میں ہے؟ فجر کی نماز میں ہے، اس لیے بھی اس کو الگ کر کے ذکر کیا۔ انا بے شک قرآن الفجری، قرآن کا پڑھنا صبح کی نماز میں بالخصوص کانا ہے مشہودن، حاضر کیا ہوا۔ کون سی چیز حاضر ہوتی ہے؟ ملائکہ۔ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی ہیں فرشتوں کی۔ بعض فرشتے وہ دن کو ڈیوٹی کرتے ہیں، بعض رات کو، ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں نا، ہماری بھی فرشتوں کی بھی، فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ جو رات کے فرشتے ہیں وہ عصر کے وقت آ جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر، عصر کی نماز کے وقت، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں رات کی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے، وہ پھر عصر سے لے کر صبح کی نماز تک رہتے ہیں۔ صبح کی نماز، جو دن کو ڈیوٹی کرنے والے فرشتے ہیں وہ صبح کی نماز کے وقت پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کی ڈیوٹی دن کو جاتی ہے عصر تک۔ تو یہ دو نمازوں پر دونوں قسم کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ عصر کے وقت صبح والے رخصت ہونے، دن کی ڈیوٹی والے رخصت ہونے لگے، اور رات کی ڈیوٹی کرنے والے عصر تک پہنچ گئے، تو یہ دونوں کا اکٹھ ہو جاتا ہے مشہودن، یہ دونوں حاضر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ادھر صبح کی نماز کے وقت رات کی ڈیوٹی والے صبح چھٹی کر کے جانے کے پروگرام میں ہوتے ہیں، اور دن کو ڈیوٹی کرنے والے فرشتے وہ صبح کے وقت پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بھی ان دونوں کے اکٹھے ہو جانے کا وقت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ باوجود کہ اللہ کو اپنے بندوں کے حال اور ان کے احوال کا علم ہے، جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو، کس حال میں ان کو تم نے چھوڑا، کیا کر رہے تھے، میری طاعت و عبادت یا دنیا کی غفلتوں میں غافل تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، صبح کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، تو فرشتے جا کر کے کہتے ہیں یا اللہ ہم تو جب گئے ہیں ڈیوٹی جا کے چارج سنبھالا تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے، تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے، جب ہم نے واپسی کی ہے چھٹی ہوئی تب بھی انہیں تیری عبادت اور نماز میں ہی ہم چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو دونوں حال ان کے چونکہ عبادت میں گزرے تو اللہ اپنی رحمتوں سے ان کا درمیانی وقت بھی عبادت میں شمار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، مشہودا۔ اس لیے آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ صبح کی نماز کے بعد سنن اور نوافل نہیں ہیں، سنتیں اور نفل نہیں ہیں صبح کے فرضوں کے بعد وہ اشراق کے وقت تک۔ اسی طرح عصر کی فرض نماز کے پڑھ لینے کے بعد بھی سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نفل اور سنتیں نہیں ہیں۔ ہاں کوئی قضا نماز پڑھنا چاہے تو ان وقتوں میں پڑھ سکتا ہے، سنت نفل نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا پہلے کی کوئی سجدہ تلاوت اس نے کرنا ہے، چونکہ وہ بھی واجب ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن سنت نفل نہیں کر سکتا۔ تو اس میں انسان بعض اوقات غفلت کا شکار ہوتا ہے کہ فرض پڑھے اب سنتے نفل ہیں کوئی نہ بعد میں، کہ ان کے پڑھنے میں مشغول ہو، یہ فٹافٹ مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ محرومی کا بعض اوقات باعث بن جاتا ہے۔ تو ان نمازوں کے بعد کچھ نہ کچھ تسبیحات، ذکر اذکار، تھوڑا سا وقت دے کر مسجد میں جانا چاہیے، تاکہ دونوں قسم کے فرشتوں کے اکٹھے ہونے کا وقت ہے اور ہماری دونوں کے رجسٹروں میں خیر کی حاضری لگ جائے۔ تو یہ وقت اللہ کے ہاں بڑا قیمتی اور سعادت کے قابل بن جائے گا۔ تو فرمایا اِنَّ قرآن الفجر کان
मशहूदा, तो ये वक्त है सुबह का हाजिर किया हुआ। क्या माना कि उसमें दोनों किस्म के फरिश्ते, रात वाले भी और दिन वाले भी क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वामिन अल्लैली वामिन मिन तबईजिया, और रात के हिस्सा में, रात के बाद हिस्सा में फतहज्जद बिही, तहज्जुद पढ़ा करो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह ये फर्ज है, फरमाया नहीं, नाफिलतन, जायद नमाज है, इजाफी नमाज लका, आपके लिए। फराइज तो ये 5 वक्त की नमाजों में आ गए, फरमाया इसके अलावा भी, क्या माना, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। कमाल इससे आगे जायद नमाज के पढ़ने में है कि जो हम पे लाजिम नहीं फिर भी हम पढ़े, उसमें रब की खुशनुदी का उसूल ज्यादा है। फर्ज तो कर्ज है ना, ये तो अदा करना ही करना है, इसके अदा करने में तो हमारा फरीजा अदा हुआ, कमाल नहीं है। कमाल तो इख्तियारी इबादत में है, जिसके करने में अजर, ना करने में कोई पकड़ नहीं है। तो फरमाया नाफिलतल्लाह का, ये इजाफी और जायद अज फराइज इबादत है, तहज्जुद की नमाज पढ़ना। नाफिलतन, नफल कहते ही इजाफी इबादत को है, जिसका करना लाजिम ना हो। तो आप मेरे पैगंबर इसका भी एहतमाम करें। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, फर्ज नमाज के बाद सबसे कीमती और महबूब नमाज कौन सी है? फरमाया रात की नमाज, क़ियामुल लैल, तहज्जुद की नमाज। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आप ये इजाफी नमाज भी पढ़ें, और 5 वक्त की नमाजों से अगर दिलों के गमों का तदारुक ना हो, फिर भी दिल परेशान होने लगे, फिर भी दिलों में दुख और बेचैनी महसूस करो, तो इजाफी नमाज पढ़ा करो, नफल पढ़ लिया करो जो नमाजों के साथ हैं, दिन के नवाफिल हैं, और रात को उठकर तहज्जुद पढ़ो, तो ये तो बहुत ही आला मकाम है। अल्लाह फरमाते हैं आसा, क्या ताज्जुब है, यकीनी बात है, अय्यबअसा का, कि आपको अल्लाह करीम खड़ा करेगा, रब्बों का आपका रब खड़ा करेगा आपको मकामम महमूदा। सुभान अल्लाह, मकामन, मकाम जगह, महमूदन जो तारीफ की हुई जगह है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी का एक जाती नाम अहमद, एक जाती नाम मुहम्मद, और क़यामत के दिन जिस मकाम पे आपको खड़ा होने का शर्फ मिलेगा, उस जगह का नाम महमूदन, निरी तारीफें ही तारीफें, हम्द ही हम्द का तज़किरा है। और वहां पे आप खड़े होकर शफाअत करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन ये शफाअत कुबरा है, बड़ी शफाअत। शफाअत कुबरा कौन सी है? इसको बड़ी शफाअत क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये सिर्फ आपकी अपनी उम्मत के लिए नहीं होगी, पूरी इंसानियत और तमाम उम्मतों के लिए होगी। एक तो इसलिए इसको शफाअत कुबरा कहते हैं, और दूसरा ये कौन सी शफाअत है कि किसको जन्नत में भेजना है किसको नहीं, नहीं, ये सिर्फ शफाअत होगी कि जो हिसाबो किताब को शुरू कर दिया जाए, इसकी दरखास्त की जाएगी। ये वो शफाअत नहीं कि इसके कबूल करके नतीजे में अल्लाह जन्नत में भेज देगा। ये शफाअत कुबरा, जो पहली शफाअत मेरा नबी करेगा, वो सिर्फ इतनी होगी कि या अल्लाह क़यामत के मैदान में इंसानियत परेशान है, यहाँ पे खड़ा होना ही अजाब से कम नहीं, इतनी मेहरबानी करो, मैं शफाअत और सिफारिश करता हूं कि इसका हिसाब किताब शुरू करो। और ये शफाअत मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको हासिल होगी, हर किसी के हक में होगी कि हिसाब किताब को शुरू किया जाए। बाज लोग इसकी दुआ मांगते हैं कि हमें शफाअत कुबरा नसीब हो। इसकी दुआ मांगने की जरूरत नहीं, ये बिन मांगे भी शफाअत होगी, इसकी दुआ की नहीं जरूरत। और ये सब मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम इंसानियत के हक में होगी। और ये इसलिए इसकी तमन्ना करने की जरूरत नहीं कि इसकी बुनियाद पर नजात नहीं, वो अलग फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
शफाअत बिल इज़्न उसकी इजाजत दी जाएगी जब हिसाब व किताब शुरू हो जाएगा। हिसाब व किताब के शुरू हो जाने के बाद उन अहले ईमान के हक में मेरा नबी शफाअत करेगा जो हैं तो अहले ईमान, लेकिन गुनाहों की वजह से उन पे जहन्नम का फैसला हो जाएगा। तो फिर मेरा महबूब उनके हक में शफाअत करेगा, या अल्लाह कोई हर्ज नहीं, गद्दार और बागी तो नहीं, जाने दो, फजल का मामला फरमा दो। तो अल्लाह मेरे महबूब की शफाअत को कबूल फरमाएंगे। किनके हक में? ईमानदार अहले ईमान मुवहिदीन के हक में शफाअत होगी। किसी मुशरिक की शफाअत नहीं की जाएगी, किसी एतिकादी बिदआत का मुर्तकिब उसकी शफाअत नहीं की जाएगी, उसको तो बिला हिसाब व किताब जहन्नम में डाला जाएगा। मेरा नबी हौज़े कौसर से धुतकार देगा, शफाअत उसके लिए हराम होगी। शफाअत है सिर्फ लि उम्मती अहलिल कबाइर, उनके हक में मेरी शफाअत होगी जो मेरे उम्मती अहले ईमान कबाइर के मुर्तकिब रहे और दुनिया में माफी तलाफी ना कर करा सके, इनके हक में शफाअत होगी। तो ये पहली जो शफाअत है, शफाअत कुबरा, ये पूरी इंसानियत के हक में है और इसका ताल्लुक नजात और बख्शिश से नहीं है। इसका मामला सिर्फ ये है कि या अल्लाह हिसाब व किताब शुरू करो, क्योंकि बड़ी मुद्दत गुजर जाएगी, इंसानियत परेशान होगी। लंबी हदीस है, सुनते रहते हो, सिर्फ याद दहानी कराता हूं। हिसाब व किताब नहीं शुरू किया जाएगा, हर आदमी अपने अपने पसीने में अपने हाल के मुनासिब डूबा हुआ होगा और परेशानी की इंतहा होगी। सूरज करीब तर कर दिया जाएगा, इंसानियत एक अजाब की हालत से गुजर रही होगी कि सारे इंसान मिलकर अबुल बशर हजरत आदम के पास जाएंगे। रब से इतनी तो गुजारिश करो, हिसाब व किताब तो शुरू करे, जहां जाएंगे सो जाएंगे, इस मुसीबत से तो निजात मिले। हजरत आदम कहेंगे लस्तो लाहा लस्तो लाहा, ये मेरा मनसब अथॉरिटी और शान नहीं। हजरत नूह के पास, फुला के पास, फुला के पास, तमाम अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम के पास, यके बाद दीगरे ये तमाम उम्मतें, पूरी इंसानियत चल के आएगी, यही इल्तिजा करेगी हिसाब व किताब अल्लाह से दरखास्त करो शुरू करे। लेकिन सब कहेंगे ये हमारे बस और हमारे इख्तियार की बात नहीं, हम इतना भी कहने की जुर्रत नहीं रखते कि या अल्लाह हिसाब व किताब तो शुरू करो। सुन रहे हो? आज ये मुल्ला क्या पट्टी पढ़ाता है, ये झूठा पीर क्या सबक देता है अपने मुरीदों को कि क़यामत के दिन ये अल्लाह वाले अल्लाह की पकड़ से छुड़ाकर तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, धक्के देकर तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, रब की पकड़ से छुड़ाएंगे, अजाब से बचाएंगे। तुमने हमारे हाथ में हाथ दे दिया है और हमारे नजराने देते हो, तुम्हें क्या जरूरत है अमल इबादत दीनदारी की फिक्र करने की, बस तुम सीधे जन्नत में जाओगे। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये शैतान धोखे देता है। क़यामत का दिन तो ऐसा दिन है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के कायनात के ये बाद के पीर और बुजुर्ग उनकी खाक के पा तक भी नहीं पहुंच सकते। उन अंबिया की हालत ये है, रब से इतना भी अर्ज नहीं कर सकेंगे या अल्लाह हिसाब व किताब तो शुरू करो। हजरत ईसा के पास आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लस्तु लहा, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं। क्या मशवरा है? फरमाएंगे ई तो मुहम्मदा, जाओ नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये पूरी इंसानियत आमना के लाल के पास, और वहां जाकर क्या कहेंगे? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब से इतनी दरखास्त करो कि हिसाब व किताब शुरू करे। अंत रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के अजीम व शान रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं। क्या हैं? खातमुन नबिय्यीन। नबी अलैहिस्सलाम रब से सजदा करने की इजाजत चाहेंगे। देखा, ये नहीं कि फौरन या अल्लाह हिसाब व किताब शुरू करो,
آپ بھی یوں نہیں کر سکیں گے. سجدہ ریز ہونے کی اجازت چاہیں گے. سجدے کی حالت میں آپ فرماتے ہیں مجھے ایسے رب کلمات اپنی تعریف اور عظمتوں کے عطا کرے گا. اس وقت سجدہ کی حالت میں میرے دل میں ڈالے گا, زبان پہ میں ان کو لا کے اللہ کی تعریف کروں گا. ایسے کلمات کہ ان کلمات کے ذریعے نہ اس سے پہلے نہ بعد کوئی بھی رب کی تعریف کرنے والا نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سے کلمات ہوں گے؟ فرمایا ابھی مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں. اسی وقت رب عطا کرے گا, پر رب نے کوئی مخصوص کلمات عطا کرنے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کریں گے, رب سے اس شفاعت کبریٰ کی اجازت طلب کریں گے, یا اللہ میں حساب و کتاب شروع کرنے کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں, شفاعت کرنے کی اجازت دے دیجئے. آپ نے غور کیا قوم پوری انسانیت کس لیے آئی تھی؟ سفارش کرو حساب و کتاب شروع ہو, لیکن اس کی تمہید اور ابتدا کیسی ہو رہی ہے, اہتمام کیسے ہو رہا ہے؟ جواب تو یہ تھا کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع کرو, انسانیت پریشان ہے. نہیں, پہلے سجدہ کرنے کی اجازت, پھر سجدے میں خاص قسم کی رب کی تعریفیں, پھر سجدے میں بھی شفاعت نہیں کی, شفاعت کرنے کی اجازت طلب کی جا رہی ہے. انہوں نے رب کی عدالت کو پتہ نہیں سمجھا ہی کیا ہے. امام, نبی, ولی, بزرگ سب اختیار ان کے ہاتھ میں ہوگا, جو چاہیں گے سو کریں گے. قیامت تو نہ ہوئی نا. اللہ کریم فرمائیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سجدہ کرنا بھی قبول, تیری تعریفیں کرنا بھی قبول, تیرے آنسو اور اشک بہانا بھی قبول. ارفع راسک, ذرا سر مبارک اٹھائیے تو صحیح. ارفع راسک, سر مبارک اٹھائیے. سل توتا, اشفع تشفع, سوال کرو توتا, میں رب عطا کروں گا, عطا کیے جاؤ گے. سوال دعا قبول کی جائے گی. اشفع اجازت ہے, شفاعت کرو. تشفع قبول کی جائے گی. دیکھا یوں نہیں فرمایا محبوبم سجدے سے سر مبارک اٹھاؤ, جو چاہو سو کر گزرو, جسے چاہو جنت میں, جسے چاہو جہنم میں. نہیں, اتنا کچھ کر کے بھی سر مبارک اٹھاؤ, سوال کرو, مانگو. اب بھی تم مانگنے والے ہو, عطا کرنے والا کون ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ اب بھی تم سوالی ہو, داتا کائنات کا رب ہے, تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں, مجھ سے بہتر عطا کرنے والا کوئی نہیں. اللہ یہ مسئلہ توحید کھولیں گے کہ اے کائنات کے لوگوں, انبیاء اولیاء کو مشکل کشا سمجھنے والوں, ان کی سور و پکار کرنے والوں, نفع نقصان کا مالک و مختار سمجھ کر بابوں اور بزرگوں کو پکارنے والوں, آؤ آج قیامت کا میدان ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. یہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پوری انسانیت کا ناز اور فخر ہے, انبیاء کا افسر ہے, لیکن وہ بھی میدان معاشر میں دامن پھیلا کے مانگنے والا ہے, اسے بھی عطا کرنے والا ہے. تو کون ہے؟ اسے بھی عطا کرنے والا ہے تو رب العالمین ہے. میرے محبوب شفاعت کریں گے, اشفع تشفع. اگر آپ نے غور کیا ہو تو دو مسئلوں کی اللہ نے اہمیت کو واضح کیا, بلکہ تین. کتنے مسائل کی اہمیت کو؟ تین. ایک تو فرمایا مسئلہ ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے, جب تک قیامت کے میدان میں پوری انسانیت سے سمیت مرزا ملعون کے, پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار نہیں کرواؤں گا, تب تک حساب و کتاب بھی شروع نہیں کیا جائے گا. سن چکے ہو نا, آ کر کیا کہیں گے؟ انت رسول اللہ و خاتم النبیین. مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت اور عظمت, اور دوسرا مسئلہ توحید کی اہمیت اور عظمت. آنکھوں سے رب دکھائے گا کہ میرے محبوب کی شان اور عظمت, پھر عاجزیاں اور زاریاں اور تعریفیں کرنا, سر بسجود ہو جانا. یہ سب کچھ کے باوجود اب بھی تم سوالی ہو,
عطا کرنے والا کائنات کا رب اکیلا ہے۔ یہ مسئلہ توحید کا مظہر قیامت کے میدان میں ہوگا۔ اور تیسرا، اللہ اجازت دیں گے، اشفا شفاعت سفارش کرو تو شفا میں رب قبول کروں گا، حساب و کتاب شروع کروں گا۔ یا اللہ کہاں کھڑے ہو کر میں یہ شفاعت کروں؟ اللہ فرمائیں گے عسا ان یبعثک ربوں کا مقام محمودہ، مقام محمود پہ کھڑے ہو کر میرے پیغمبر شفاعت کرو۔ میرا نبی جب وہاں پہ کھڑے ہو کر شفاعت کرے گا، یا اللہ انسانیت کا حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کرو، رب قبول کر کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کرنے لگے گا۔ حدیث میں آتا ہے تمام انبیاء، تمام امتیں، پوری انسانیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے لگ جائے گی، گن گانے لگ جائے گی کہ جو کسی سے مسئلہ حل نہ ہو سکا، میرے محبوب نے رب سے اجازت چاہ کر وہ مسئلہ حل کر دکھایا۔ تو اس مقام کو مقام محمود بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انسانیت میدان معاشر میں تعریفیں کرے گی، تذکرہ خیر کرے گی، اور آپ کی عظمتوں کا اظہار اور اقرار ہوگا۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہے عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت، مسئلہ توحید اور عظمت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین مسائل ایسے ہیں جب تک یہ نکھر کے سامنے نہیں آ جائیں گے تب تک حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے نسخہ شفا کیا عطا کیا؟ نماز کی اقامت اور حفاظت، کہ اس میں سستی اور غفلت وہ آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق